اس کی پوری یعنی کہ جو بتانا چاہ رہا تھا یعنی جو جملہ تھا پوری عادت کو بتا رہا تھا اس کو بالکل تبدیل کر دیا. اب آئی کین سوئم کیا ظاہر کرتا ہے؟ ایبلٹی اور قابلیت کو ظاہر کرتا ہے. تو برائے مہربانی سکتے وقتے کے چکر میں مت پڑیے گا کیونکہ یہ طریقہ بالکل غلط ہے. کین کے اپنے کوئی معنی نہیں ہے, یہ صرف معنی دیتا ہے جب کسی ورب سے پہلے استعمال ہوتا ہے تو یہ اس کو معنی دینا شروع کر دیتا ہے اور خود بذات خود اس کی کوئی بھی معنی نہیں ہے. اب ہم اسٹرکچرز پہ نظر ڈالیں گے. افرمیٹیو اسٹرکچر دیکھتے ہیں. سب سے پہلے سبجیکٹ پلس کین پلس فرسٹ فارم آف اے ورب پلس آبجیکٹ. ذہن میں رکھیے کہ کین کے ساتھ یا کسی بھی ماڈل ورب کے ساتھ ہمیشہ ماڈل ورب دوسرے ماڈل ورب کیا ہوتے ہیں؟ مسٹ, ول, شوڈ, یہ سارے کے سارے ماڈل وربز ہیں. تو خیر ابھی ہم دوسری بات کی طرف نہیں جاتے. سبجیکٹ پلس کین پلس فرسٹ فارم آف اے ورب پلس آبجیکٹ. کین کے ساتھ ہمیشہ فرسٹ فارم آف ورب استعمال کریں گے آپ. فار ایگزامپل آئی کین پلے دا پیانو. یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ کین کے ساتھ ہم نے ورب کی فرسٹ فارم پلے استعمال کی ہے اور سیکنڈ فارم استعمال نہیں کی. ایک اور ایگزامپل نظر ڈالتے ہیں. شی کین ڈرائیو اے کار, وہ گاڑی چلا سکتی ہے. آئی کین پلے دا پیانو, میں پیانو بجا سکتا ہوں. نیگیٹو جملوں پہ نظر ڈالتے ہیں. اسٹرکچر پہ سب سے پہلے سبجیکٹ پلس کین پلس ناٹ پلس فرسٹ فارم آف ورب پلس آبجیکٹ. آپ کین اور ناٹ کو ملا کے کانٹ بھی کر سکتے ہیں, یہ کانٹریکشن ہو جائے گی اس کی. مثال کے طور پہ I cannot play the piano or I can't play the piano. She cannot drive a car or she can't drive a car. ذہن میں رکھیں امریکن انگلش کے اندر آپ کہیں گے she can't drive a car or I can't play the piano. لیکن برٹش انگلش کے اندر آپ کہیں گے I can't play the piano or she can't drive a car. انٹروگیٹو یعنی سوالیہ جملوں پہ سوالی جملوں کے اسٹرکچر پہ نظر ڈالتے ہیں. کین پلس سبجیکٹ پلس فرسٹ فارم آف ورب پلس آبجیکٹ. آپ کو جیسے معلوم ہے کہ جب ہم ہیلپنگ ورب کو پہلے رکھ دیتے ہیں سبجیکٹ سے پہلے تو وہ انٹروگیٹو بن جاتا ہے, سوالیہ بن جاتا ہے. لیکن یہاں پر ہم کین ہی یعنی کہ ہیلپنگ ورب کے طور پہ بھی کین ہی استعمال ہو رہا ہے تو ہم کین کو جو ہے سبجیکٹ سے پہلے رکھ دیں گے. تو کین پلس سبجیکٹ پلس فرسٹ فارم آف ورب پلس آبجیکٹ. کین یو پلے دا پیانو, کیا تم پیانو بجا سکتے ہو؟ کین شی ڈرائیو اے کار, کیا وہ گاڑی چلا سکتی ہے؟ یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے یہاں پر بھی ورب کی فرسٹ فارم استعمال کی ہے. کین کے ساتھ ورب کی فرسٹ فارم ہی استعمال ہوگی, چاہے وہ افرمیٹو جملہ ہو, چاہے نیگیٹو ہو, چاہے انٹروگیٹو ہو. اور جتنے بھی میں نے آپ کو اسٹرکچر بتائے برائے مہربانی اس اسٹرکچر کو ہی فالو کیجیے گا کیونکہ یہ اسٹرکچر جب آپ فالو کریں گے تو آپ کا جملہ صحیح ہوگا. اور اگر آپ اپنا کوئی بنایا ہوا اسٹرکچر فالو کر رہے ہیں تو خیر اس کا انگلش سے کوئی تعلق نہیں ہے. اچھا جی, اب ہم کچھ نظر ڈالتے ہیں صحیح اور غلط جملوں پہ. کریکٹ جملہ کیا ہے؟ علی کین اسپیک انگلش. یہ جملہ بالکل صحیح ہے. اس میں دیکھ رہے ہیں کہ سبجیکٹ ہے علی, کین ہے, اس کے بعد ورب کی فرسٹ فارم اسپیک اور پھر انگلش جو کہ آبجیکٹ ہے. انکریکٹ فارم کیا ہے؟ علی کین ٹو اسپیک انگلش. دیکھیں یہاں پہ ٹو جو آپ نے استعمال کر لیا یہ چیز جو ہے وہ غلط ہے. کین کے ساتھ انفینیٹو یعنی ٹو پلس ورب فرسٹ فارم کبھی بھی استعمال نہیں ہوتی ہے. ایک اور انکریکٹ جملے پہ نظر ڈالتے ہیں. علی کین اسپیکس انگلش. اگر آپ یہ کہیں کہ علی کین اسپیکس انگلش تو یہ جملہ بھی غلط ہے. ذہن میں رکھیں کہ آپ جب ماڈل استعمال کر رہے ہیں تو آپ ورب کی مین ورب کے ساتھ کبھی بھی ٹو کا استعمال نہیں کر سکتے. اسی طریقے سے آپ تھرڈ پرسن سنگولر میں جیسے کہ آپ کو معلوم ہے پریزنٹ سمپل ٹینس کے اندر ہم اگر تھرڈ پرسن سنگولر ہمارے پاس ہوتا ہے تو ہم ورب کے ساتھ ایس یا ایس کا اضافہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ چیز بھی آپ یہاں پر نہیں کریں گے کیونکہ یہاں پر آپ ماڈل ورب کا استعمال کر رہے ہیں جو کہ کیا ہے؟ کین. ٹھیک ہے, اس بات کو برائے مہربانی ذہن میں رکھیے گا. اب ہم شارٹ ریپلائز یعنی مختصر جوابات پہ نظر ڈالتے ہیں. اے کین یو فلائی این ایروپلین, کیا تم جہاز اڑا سکتے ہو؟ نمبر 2 کین شی بیک اے کیک؟ یس شی کین. نمبر 3 کین ہی سویم, کیا وہ تیر سکتا ہے؟ بی یس ہی کین, ہاں وہ تیر سکتا ہے. خیر یہاں پر آپ کو ایگزامپل نمبر 2 کا جواب نظر نہیں آ رہا ہے, یہ میرے خیال میں کچھ تھوڑا سا پرابلم ہو گیا ہے میرے پاور پوائنٹ پریزنٹیشن کے اندر. خیر سوری فار دیٹ. کین یو فلائی این ایروپلین, کیا تم جہاز اڑا سکتے ہو؟ یس آئی کین, ہاں میں اڑا سکتا ہوں. اے نمبر 2 ایگزامپل نمبر 2 اے کین شی بیک اے کیک, کیا وہ کیک بنا سکتی ہے؟ نمبر بی یس شی کین, ہاں وہ کر سکتی ہے. اے نمبر 3 اے کین ہی سویم, کیا وہ تیر سکتا ہے؟ بی یس ہی کین, ہاں وہ تیر سکتا ہے. تو یہ جو ہے وہ شارٹ ریپلائز ہیں. یس ہی کین, یس شی کین, یس آئی کین, یس وی کین, یس یو کین. تو یہ مختصر جوابات ہیں جو عام طور پہ انگریز استعمال کرتے ہیں اور آپ کو بھی انگریزی کے اندر استعمال کرنے چاہیے.
اچھا جی، پھر سے میں آپ کو بتاتا چلوں ایک اہم چیز جو کہ میں نے بتایا تھا کہ کین جو ہے وہ ایبلٹی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے, پاسبلٹی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے, اور پرمیشن کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. تو اب ہمیں کس طرح پتہ چلے گا کہ بندہ جو ہے وہ پاسبلٹی کے بارے میں بات کر رہا ہے, یا پرمیشن کے بارے میں بات کر رہا ہے, یا وہ جو ہے ایبلٹی کے بارے میں بات کر رہا ہے؟ تو یہ سچویشن کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے, اور جب آپ جس سے بات کر رہے ہوں گے یا کوئی جو بندہ آپ سے بات کر رہا ہوگا تو خود بخود آپ کو یہ بات پتہ چل جائے گی کہ آیا کہ وہ آپ سے پرمیشن کے بارے میں بات کر رہا ہے, پاسبلٹی کے بارے میں بات کر رہا ہے, یا ایبلٹی کے بارے میں بات کر رہے ہیں. سو فار ایگزامپل اگر میں کہوں کین یو کوک, کیا تم کھانا پکا سکتے ہو, تو آپ کے کیا سمجھ میں آ رہا ہے؟ Here I am asking about ability. یہاں پر میں قابلیت کے بارے میں پوچھ رہا ہوں. اگر آپ سے کوئی پوچھتا ہے کہ جی کیا تم کھانا پکا سکتے ہو, تو آپ سے قابلیت, آپ کی صلاحیت کے بارے میں پوچھ رہا ہے نا, آپ سے قابلیت کے بارے میں پوچھ رہا ہے کہ کیا آپ کھانا بنا سکتے ہیں یا نہیں. اسی طریقے سے اگر آپ سے کوئی پوچھے, یا اگر میں کہوں کہ کین آئی کم ان, کیا میں اندر آ سکتا ہوں, تو آپ کے کیا سمجھ میں آ رہا ہے؟ میں اجازت مانگ رہا ہوں, قابلیت مانگ رہا ہوں, یا ممکن پوچھ رہا ہوں؟ Here I am asking about permission. یہاں پر میں آپ سے اجازت طلب کر رہا ہوں. اور اسی طریقے سے تیسری سچویشن میں اگر میں کہوں کین اے ہارس فلائی, کیا گھوڑا اڑ سکتا ہے؟ Here I am asking about a possibility. یہاں پر میں ممکن بات کے بارے میں پوچھ رہا ہوں کہ کیا یہ ممکن ہے کہ گھوڑا اڑ سکتا ہے. تو ذہن میں رکھیں کہ جب بھی کوئی بندہ آپ سے بات کرے گا تو سچویشن کے لحاظ سے خود بخود آپ کی سمجھ میں آ جائے گا کہ وہ ایبلٹی کے بارے میں بات کر رہا ہے, پرمیشن کے بارے میں, یا پاسبلٹی کے بارے میں. ویل دیٹس آل ان دس لیسن. آج کے لیسن میں اتنا ہی ہے ہمارے پاس. اور ذہن میں رکھیں کہ ایکسرسائز سالو کرنا نہایت امپورٹنٹ ہے, بہت زیادہ ضروری ہے, کیونکہ جب تک آپ ایکسرسائز سالو نہیں کریں گے آپ کو نہیں پتہ چلے گا کہ آپ کو کتنا سمجھ میں آیا ہے. تو یہ بہت زیادہ ضروری ہے, ٹھیک ہے. تو برائے مہربانی فار سالونگ دا ایکسرسائزز پلیز وزٹ مائی ویب سائٹ www.a2zofinglish.com. اور میں ہوں فیصل سمیع اللہ, اور انشاءاللہ آپ سے اگلے یونٹ میں ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے السلام علیکم.